اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بدھ کا دن تھا اور بدھ کے دن آج ایک عمران خان نے اپنی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ایک الیکشن کے لیے الیکشن کے سلسلے میں ایک ریلی نکالنی تھی، کیونکہ الیکشن کی مطلب ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے پنجاب کے اندر، تو مطلب الیکشن مہم کا آغاز کرنا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ جو نگران حکومت ہے، جن کا کام نگران حکومت کا کام صرف اور صرف کیا ہوتا ہے کہ انتخابات کرانا اور ملکی معاملات کو مطلب ایک نارمل اس کے اندر 2 سے 3 مہینے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے 90 ڈیز کا کہ اس میں چلائیں، اور پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیں، حکومت منتخب نمائندوں کے حوالے کریں۔ اور یہ جو ہوتے ہیں یہ الیکٹڈ لوگ تو ہوتے نہیں ہیں، یہ تو مطلب جسے کہتے ہیں کہ پھر وہی والی میں بات کروں گا، جس طرح پاکستان کے اندر پارلیمنٹ کے اندر 40% خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں جو منظور نظر ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں یہ، اور اس کے بعد وہ مریم اورنگزیب کی طرح کی عورتیں جو بعد میں پھر ملک کی سلامتی کے لیے باتیں کرتی ہیں اور خطرے بھی بنتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو نگران حکومت کا سیٹ اپ ہوتا ہے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے، چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتے خاص کرندے خاص ہی ہیں۔ اور آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، جو کیا کہتے ہیں کیئر ٹیکر ہے پنجاب گورنمنٹ کے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر، یہ ان کی ایک تصویر جو تھی تواتر کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ یہ جنرل حافظ صاحب عاصم منیر صاحب کے ساتھ کعبے کے اندر سے نکل رہے ہیں، اور یہ خاص طور پہ یہ تصویر شیئر کی گئی تھی۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آج وہاں پہ اس ریلی کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، خواتین کے اوپر کیمیکل والا پانی پھینکا گیا اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، اور پتہ نہیں کیا مطلب جسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس ٹائم بھرا پڑا ہے، اور دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا، جو پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ۔ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یاد ہوگا میں نے آپ جب یہ ریجیوم چینج ہوا تھا تو میں نے ایک اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو کرنا ہے جلدی کر لیں تو بہتر ہوگا۔ اب یہ 9 سے 10 مہینے کے اندر یہ جو امپورٹڈ ہیں مراسلہ سرکار یہ اپنے پنجے گاڑ چکے ہیں۔ پنجے گاڑنے سے مراد یہ کہ پرانے کھلاڑی ہیں، اور پرانے کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے یہ طریقے آتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، جس کا بیانیہ آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ کہتی ریٹائرڈ جرنیلوں کو سناتی حاضر سروس جرنیلوں کو، عدلیہ کے اوپر وار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنے حکومت کو گھسیٹ رہے ہیں۔ بے شک پاکستان کا بیڑا غرق ان لوگوں نے کر دیا، اور جسے کہتے ہیں کہ وہ اسحاق ڈار کی سٹیٹمنٹ کہ میں کیوں استعفیٰ دوں، نقصان ہوتا ہے پاکستان کا ہوتا ہے، وہ میرا تو نقصان نہیں ہے۔ آپ اس چیزوں سے اندازہ لگا لیں، اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ تشدد کیا ہے، کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ابھی تک آخری اطلاعات تک یہ سارا کچھ جاری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر الیکشن کمپین چلانے کی اجازت ہوتی ہے، اور پاکستان کے تو آئین کے اندر اس چیز کا موجود ہے کہ جناب آپ نے 45 دن کے اندر 45 دن جو ہے یہ آپ نے یہ کرنا ہے، کمپلین چلانی ہے۔ لیکن الیکشن کی ڈیٹ آنے کے بعد آج جو کچھ ہوا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مقبوضہ کشمیر کا جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، نقشہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پنجاب پولیس، اور یہ ویسے تو میں کہوں گا پورے پاکستان کی پولیس سسٹم، پورے پاکستان کی پولیس سے میری مراد یہ دیکھیں آپ کہ کوئٹہ میں عمران خان کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے۔ یہاں پہ ہماری عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ کوئٹہ والوں کو کیا ضرورت ہے ایف آئی آر کاٹنے کی، ان کی دم پہ کس نے پیر رکھ دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، ان کا وزیر جو ہے ایک عورت کو اپنی نجی جیل کے اندر قتل کر دیتا ہے، اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی۔ ان کا ایک وزیر جو ہے سر عام ایک پولیس والے کو ٹریفک کے اندر سڑک کے اوپر اڑا دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ چھٹ جاتا ہے عدالتوں سے کہ جناب وہ نشے میں تھا، یعنی کہ نشے میں کسی کو قتل کر دو کوئی پرابلم نہیں۔ بلوچستان کے کیا حالات ہیں، کیا وہاں پہ وہ جو سسٹم ہے گا کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہ عمران خان کی ایف آئی آر کوئٹہ میں کاٹ دی جاتی ہے، اور وہاں کی پولیس جو ہے وہ لینے کے لیے زمان پارک بھی پہنچ جاتی ہے۔
ایک بیل ہوتی ہے کسی چیز کے اندر، ایک مقدمے کے اندر اس کو ریلیف ملتا ہے، یا ریلیف کہہ لیں، یا یہ کہتے ہیں کہ حق بجانب ہوتا ہے، تو دوسری ایف آئی آر، دوسری کے اندر وہ ہوتا ہے تو تیسری ایف آئی آر، یعنی کہ جب میں اس ٹائم آپ سے مخاطب ہوں تو 79 کے قریب عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی ہے، اور سینچری کے قریب یہ بات جا رہی ہے، اور اتنی تیز ترین ایف آئی آریں کسی ملک میں، کیا پاکستان کے اندر بھی آج تک نہیں کٹی، یعنی کہ 9 مہینے کے اندر 77 ایف آئی آر حساب آپ تقسیم کر دیں تو ایک مہینے میں 5 ایف آئی آر، اور ہر ہفتے میں 1.25 ایف آئی آر بنتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس اسپیڈ سے یعنی کہ عمران خان کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہماری عدالتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ عدالتیں کیسے ساتھ دے رہی ہیں؟ عدالتوں میں سے تو بندے نے چھوٹ ہی جانا ہے، کس لیے چھوٹ جانا ہے کہ کوئی کیس ہے ہی نہیں، بوکس کیس ہے، 15 دن 20 دن کے بعد وہ کیس خارج ہو جاتا ہے، لیکن عدالتیں کیا کر رہی ہیں کہ جناب آپ خود پیش ہو، ایک بندے کی زندگی کو تھریٹ ہے لیکن نہیں جی تم پیش ہو، تمہیں ہر حالت۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، تو پولیس وہاں پہ عدالت میں اسٹیٹمنٹ کیا دیتی ہے کہ بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی رانا ثناء اللہ صاحب مل نہیں رہے، اور وہ جج صاحب ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ کیا جج کو نہیں پتا کہ رانا ثناء اللہ کدھر ہے؟ ٹی وی کے اوپر روزانہ بیٹھ کے بھونک رہا ہے تو وہ ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن عمران خان۔ اچھا، پھر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کہتے تھے کہ عمران خان زمان پارک سے باہر نہیں نکل رہا، آج وہ باہر نکل گیا تو کہتے ہیں کہ جناب یہ باہر کیوں نکلا، اور تشدد ہو رہا ہے اس کی ریلی کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے، جو عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ، یعنی کہ آج یہ صابر شاکر کو بھی میں سن رہا تھا دوسروں کو کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ جو ہے پولیٹیکل پلیئر جو ہے وہ خود بیٹھ کے معاملات حل کریں۔ اگر پولیٹیکل پلیئر بیٹھ کے حل کریں تو آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ اس موجودہ حکومت کو آپ کی ایک چھوٹے سے جملے نے آکسیجن پرووائڈ کی ہے۔ یعنی کہ جو آپ نے تاجروں سے ملاقات کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے، تو اس کے بعد انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کے معاشی حالت بہتر ہو جائیں گے اور کوئی ڈیفالٹر کا خطرہ نہیں ہے، اور یہ مطلب اس طرح کی، یعنی کہ انہوں نے درپردہ نہیں بلکہ اگر جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس نے موجودہ حکومت کو آکسیجن پرووائڈ کی ہے، نہیں تو موجودہ حکومت تو دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف، بلکہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ خود ان کے وزیروں نے آ کے، خواجہ سرا آصف نے آ کے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دے کے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں نیوٹرل آپ کہاں سے ہو گئے؟ آپ جنرل باجوہ کی اور راحیل شریف کی باقیات کے اندر ہیں۔ راحیل شریف سے یہ گیم شروع ہوا تھا، اور میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی شخص نے سب سے بڑی غداری کی ہے تو وہ راحیل شریف نے کی ہے کہ جناب اس نے مریم نواز کو ڈان لیکس کے اندر انیشیٹو دے کے اس کو ریلیف دیا تھا کہ نہیں یہ عورت ہے، بچی ہے، یہ نہیں کہ نانی بن گئی، وہ بچی ہے۔ تو پتہ نہیں راحیل شریف صاحب نے کون سے وہ جلوے دیکھے تھے کہ جس کی وجہ سے بچی ہے۔ اسی طریقے سے باجوہ صاحب، ایک وہ پاکستان میں جنرل رانی جو تھی ترانہ مشہور تھی، اور دوسری جو ہے مریم نواز مشہور ہوئی کہ باجوہ صاحب نے جناب اس کے کہنے کے اوپر اور اس کے پتہ نہیں کیا کر کے یہ سارا کچھ کیا، ریجیوم چینج کیا، اور پلیٹ اور تشتری کے اندر رکھ کے ان لوگوں کے تمام مقدمات ختم کیے۔ نہیں تو ان تمام پہ تو فرد جرم عائد ہونی تھی، شہباز شریف پہ تو فرد جرم عائد ہونی تھی، اور مریم نواز تو جیل میں تھی، اور اس کو جناب وہ سزا معطل کر کے اس کو اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے باہر نکالا تھا، اور اس کے بعد وہ دندنانی پھرتی رہی۔ اسی طریقے سے جو نواز شریف تھا اس کی پلیٹلیٹس اتنی کم ہو گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جناب اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، اور اس کو 4 ہفتے کے لیے بھیجا تھا۔ اور جو ضامن تھا، آج عمران خان کے ضامن کو بلایا جا رہا ہے سیشن کورٹ کے اندر، وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے کہ کون سا کیس ہے کہ ہاں جی اس کو ضامن کا لے کر آئے، تو یہ شہباز شریف جو نواز شریف کا ضامن بنا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، اس کو کسی جج کو جرت ہوئی ہے اس کو بلانے کی؟ کسی جج نے یہ کہا ہے کہ ہاں جی ضامن تو یہ تھا، اس کو بلاؤ اور اس کو کہو کہ پیش کرے جناب نواز شریف کو، لیکن نہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے اندر جو قانون اس ٹائم چل رہا ہے وہ قانون یہ ہے کہ اہل شریف کو بچاؤ، اہل شریف کو کھپاؤ، اہل شریف کو اقتدار دلاؤ۔ یہ 3 نکات کے اوپر پاکستان چل رہا ہے۔ جو قائد اعظم کے 3 نکات تھے نا، یقین محکم، اتحاد، تنظیم، وہ ختم ہو گئے، اب 3 نکات یہ والے چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کا اس ٹائم جو بیڑا غرق ہوا ہے، بیڑا غرق جس کو کہتے ہیں، عوام مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں، اور اتنا پس گئے کہ اب عوام فریاد کریں بھی تو کس کے سامنے کریں؟ میڈیا عوام کو نہیں دکھانا چاہتا، عدالتیں عوام کو سننا نہیں چاہتی، اسٹیبلشمنٹ عوام کی پلس کو نہیں سمجھ رہی، تو یہی کہیں گے کہ پاکستان جو ہے نا
امیر لوگوں کے لیے تو صرف قبرستان ہے اور غریب لوگوں کے لیے جو ہے وہ مسالستان بن گیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں پھر یہی کہوں گا کہ کل شب برات تھی اور اللہ تعالیٰ کے حضور کروڑوں پاکستانیوں نے گڑ گڑا کے دعا مانگی ہے. اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دراز ہے لیکن فیصلہ ضرور ہونا ہوتا ہے. تو یا اللہ ان ظالموں کی رسی کو اتنا بھی دراز نہ کر کہ غریب جو ہیں وہ کچھ اور کرنے پہ مجبور ہو جائے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.